ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مسلسل ادب کی دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، مختلف اداروں میں ان کی شناخت ہے اور ادب ان کی پہچان ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں جنوبی ہند کی ایک ایسی شخصیت کے جو اس وقت جنوبی ہند کی طرف سے NCPUL میں نمائندگی کر رہے ہیں۔ حافظ کرناٹکی جو ہمارے ساتھ NCPUL کے ممبر بننے کے بعد پہلی بار خاص انٹرویو دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چلیے بات کرتے ہیں NCPUL کے سلسلے میں کہ ان کی وہاں ذمہ داری کیا ہوگی اور وہ اس سلسلے میں کیا کیا اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں۔ استقبال ہے آج کے انقلاب میں۔ سر، سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش ہے کہ آپ جنوبی ہند کی جانب سے جو ہے پورے ہندوستان جنوبی ہند کی طرف سے NCPUL جیسے ایک مؤثر اور مؤخر معروف ادارے سے جڑے ہوئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت۔ تو میرا سب سے پہلا یہ سوال یہ ہے کہ اس وقت جنوبی ہند سے جو آپ کی نمائندگی کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا، کس بنیاد پر، کن خصوصیات کی بنیاد پر ہے؟ یہ خصوصیت یہ ہے کہ بچوں کا ادب، جو میں نے اپنی زندگی میں جو بچوں کے ادب کو اوڑھنا بچھوڑنا بنایا، آج بھی بنایا ہوں۔ اب اپنے آنکھوں سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، جب آئے ہیں تو میری 24 گھنٹوں میں ایک ایسے اوقات بھی ہوتے ہیں جو بچوں کو وقت دیتا ہوں۔ بچوں کا ادب جو جس وقت جو آج جس انداز سے کرنا چاہیے، جس انداز سے سلیبس ہو، جس انداز سے بچوں کی تربیت میں جو چیزیں لانا چاہیے، ابھی جدید ہے یہ 2025 ابھی آج کے 50 سال پہلے کا ادب نہیں ہے۔ ہم لوگ بچپن میں پڑھتے تھے اکبر لڑکا بانو لڑکی، چلتا تھا۔ ابھی وہ بچے نہیں ہیں۔ آپ بھی اپنے گھر میں بچوں کو ذرا مطالعہ کرو، مطالعہ کرنے کے بعد آپ دیکھو کہ بچے کس چیز کے پیچھے پڑے ہیں۔ سب سے زیادہ محبت ان کو آج نیٹ سے ہے۔ نیٹ میں جو آتا ہے وہ دیکھتے ہیں، اور نیٹ میں پتہ نہیں ان کے لیول کا کیا ہوتا ہے، مجھے معلوم نہیں۔ میں نے ان کے لیول کو بھی دیکھا کہ مختلف لائن کے لوگ کام کر رہے ہیں، ان کی دلچسپی کا سامان بنے ہوئے ہیں۔ تو آج اس چیز پر توجہ دینی چاہیے ہر لکھنے والے کو۔ اب اس پر انہوں نے ادب اطفال اور تخلیقی ادب دو چیزوں کو بنیاد بنایا۔ ادب اطفال کو دلچسپ اور معنی خیز بنانے کے لیے ضروری ہے کہ تاریخ کے گمشدہ قابل فخر اوراق کو نئے تب و تاب کے ساتھ پیش کیا جائے، تاریخی کرداروں پر نئے انداز سے لکھا جائے۔ یعنی قومی کونسل کا مقصد یہی ہے کہ اس وقت جو کمیٹی بنائی گئی ہے، جو پینل تیار کیا گیا ہے، اس مقصد کے لیے کہ بچوں کا ادب نمبر 1، نمبر 2 تخلیقی ادب۔ تو ہماری اس وقت فکر ہوا یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو بنیاد بنا کر حیرت انگیز بیانیہ پیش کیا جائے، سائنس فکشن پر خصوصی توجہ دی جائے، کلوننگ سسٹم، جینیٹک انجینئرنگ، مصنوعی ذہانت پر دلچسپ بیانیہ تیار کیا جائے، مہماتی فکشن کو تخلیقی دھارے کے مرکز میں لایا جائے، تاریخ کی اہم شخصیات کے پوشیدہ گوشوں سے بچوں کو آگاہ کیا جائے۔ بچوں کے ادب میں بہت سے تاریخی شخصیات ہیں جو آج گمشدہ ہیں۔ ہر شعبے کے عبقری حضرات کے زندگی کے واقعات کو ادب اطفال سے مزین کیا جائے۔ کھیل کہاوت، لسانی کھیل، برمحل اشعار، محاوروں کی دنیا اور ضرب الامثال وغیرہ پر خصوصی توجہ دی جائے۔ یہ بھی دیکھیے، دنیا بھر کے نوبل انعام یافتہ شاعر، ادیب، سائنسدان کی سیرت اور خدمات سے بچوں کو آگاہ کیا جائے۔ اگر یہ کوئی شخص کے پاس نہیں ہے تو ان کو ورکشاپ لیا جائے، یا ان کو سوچنے پر آمادہ کیا جائے، ان کو سکھایا جائے، ان کو تربیت دی جائے۔ آگے دیکھیے، ملکی سطح پر گیان پیٹھ پانے والے ادبا شعراء کی شخصیت اور ان کے کاموں پر دلچسپ انداز میں لکھا جائے۔ دنیا بھر کے بہترین اور معیاری ادب کا ترجمہ ادب اطفال میں کیا جائے۔ دنیا بھر کے بہترین، آپ کو اب عرب کنٹریز میں بھی دیکھیں تو بہت بہترین ادب اطفال ہے۔ انگریزی میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر بھی بہت اچھا ہے۔ داستان گوئی، حکایت، لوک ادب وغیرہ سے فائدہ اٹھا کر ادب اطفال کے سرمایہ میں اضافہ کیا جائے۔
فن تعمیر کی خوبیوں، موسیقی، کھیل کود، آثار قدیمہ، قابل دید مقامات وغیرہ پر تخلیقی انداز میں لکھا جائے۔ نت نئی ایجادات، روبوٹک انجینئرنگ اور سپر کمپیوٹر وغیرہ پر فنکارانہ اور ہنرمندی کے ساتھ لکھا جائے۔ AI کوڈنگ، خلائی تسخیر، سیٹلائٹ، لیزر قوت، نت نئے انکشافات کو پیش کیا جائے۔ توانائی کے ذریعے دوسرے ذرائع کے حصول اور کھوج کی حقیقت کو فکشن میں لایا جائے۔ تاریخ کے قابل فخر کرداروں کو داستانوں اور ناولوں کے ذریعے دلچسپ انداز میں بنایا جائے۔ ماحولیات اور جغرافیائی صورتحال پر فکر انگیز دلچسپ بیانیہ تیار کیا جائے۔ مزاح نگاری اور فیچر پر توجہ دی جائے۔ معلومات سے بھرپور دلچسپ حیرت انگیز مضامین لکھے جائیں۔ زبان و بیان کی صحت و صفائی اور فصاحت و بلاغت، سادگی اور پرکاری پر خصوصی توجہ دی جائے۔ یہ قومی کونسل کی خاص کر اس وقت نئی بات ہے، لیکن NCPL کو میں بہت الگ سمجھتا تھا۔ ایک معمولی ادارہ ہے، لیکن یہ ایک الگ ہے۔ یہاں پر سیاسی مقصد پہ لوگ اٹینڈ نہیں ہوتے، پہلے تھے ہوں گے، لیکن ابھی HRD پہلے تھا، ابھی پتہ نہیں ابھی کس ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن، منسٹری آف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آتا ہے، ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن میں۔ تو ماشاءاللہ وہاں کے ڈائریکٹر شمس اقبال اس وقت ہیں، ان کی سوچ کو سلام کریں گے۔ میں ان سے ملاقات بمبئی میں کیا تھا، تو ایک میں کلیدی خطبے میں گیا ہوا تھا، تو وہاں پر جب دیکھا تو انہوں نے ایک ورکشاپ کی طرح وہاں ایک ورکشاپ رکھا تھا، لیکن ان کے خیالات کو میں دیکھا تو کچھ بہت اچھے لگے۔ تو اس کے بعد میں بس ایسے آ گیا، لیکن میں جانتا بھی نہیں تھا کہ مجھے اچانک آپ کا میل نمبر دو، تو آپ میل نمبر آیا، تو میل نمبر میں جب بس میں بھیجا تو میں نے بھیجا تو میل، جیسے میل کی پوری یہ بھیجا تو فوراً مجھے اس کا آرڈر آیا۔ خیر میں اٹینڈ کیا، اس کے بعد پہلی میٹنگ میں نے دیکھا تقریباً 45 کتابیں اس وقت منظور ہوئیں۔ تو اچھا ہے کہ وہاں پر کافی کام ہو رہا ہے، تو میں نے جائزہ لیا کتابوں کا کام۔ اسٹاف بھی بہت اچھا ہے، بہت اچھے لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان کے ڈائریکٹر جو معاون ہیں ایک سے ایک اچھے لوگ ہیں۔ وہاں دیکھا کہ کئی کتابیں رسائل بھی نکل رہے ہیں، بچوں کی دنیا، اردو دنیا، سب کتابیں ماشاءاللہ۔ اس کے جو سنبھالنے والے لوگ بھی ہیں نا بہت اچھے ہیں۔ ایک عبدالباری قاسمی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، وہ بھی بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک شمع یزدانی، وہ بھی بہت ماشاءاللہ بہت زبردست ان کے معاون ہیں۔ جناب شمس اقبال صاحب کا ایک اچھا اسٹاف ملا ہوا ہے۔ تو دیکھ رہا ہوں میں کہ ماشاءاللہ اچھے اسٹاف کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہیں۔ ایک نہا صاحبہ ہیں، وہ بھی اپنا اچھا کام کرتی ہیں۔ حقانی القاسمی ہیں، یعنی مطلب ایک مستقل کام ہے وہاں پر، صرف لکھنا پڑھنا۔ اور ایسا ہی نہیں کہ کتابیں آپ کو اب اس وقت اعلان ہے، جو بھی اپنی کتابوں کو دیں گے ان کو کتابوں کا وہ کچھ اتنی کتابوں کے لیے کچھ دے دیں گے، ہزاروں لاکھوں روپے، 100 کروڑ کا بجٹ ہے، 100 کروڑ، سوچیے وہ شاید 70 60 80 90 سے جاتے۔ ابھی میں دیکھا ان کو سیاست کا یہ نہیں، لیکن یہ لے کے چل رہے ہیں۔ سارے مشورے جو ہے حکومت سے کر لیتے ہیں، منسٹری سے کر لیتے ہیں۔ اب ہم لوگوں کو بھی لیا تو منسٹری کی اجازت سے ہی لیا ہے، تو باقاعدہ وہاں پر ان کے اوپر کوئی مسلط نہیں ہے۔ کام کرو، آگے بڑھو، اپنی زبان کو آگے بڑھاؤ۔ ہاں NCPUL آپ کر لیجئے تو آپ اس کی ترجمے میں معلوم ہو جاتا ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کے فروغ کے لیے اردو فروغ بھون ہے، یعنی اردو کو فروغ دینا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ ابھی مزید آگے ورکشاپ کیے جائیں گے، اور جنوب میں کوشش کی جائے گی کہ جنوب میں کئی سیمینار بھی ہوں گے۔ سیمینار کا مطلب یہ نہیں کہ پیپر پڑھ کے نکل جاؤ، نہیں، سیمینار کے اندر کوشش یہ کی جائے گی کہانی کیسے لکھیں، نئے افسانوں کو کیسے لکھیں، اور اس کے بعد کام کرنے والوں کی بات ایسے کتابیں آنا چاہیے ابھی کہ جو بالکل کتابیں نایاب ہو چکے ہیں۔ اس وقت بچوں کو معلوم ہونا چاہیے گیان پیٹھ کس نے لیا، بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ فلاں ایوارڈ پدم بھوشن کس نے لیے، معلوم یہ ہونا چاہیے کہ بچوں کو تاریخ کے کچھ پنوں سے واقف ہونا چاہیے۔ تو یہ کوشش انشاءاللہ NCPL کی رہے گی، اور NCPL میں یہی کام رہے گا کہ نئے لکھنے والوں کو سامنے لائیں، نوجوانوں عصری تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اس وقت عصری تقاضے ہیں،
اب ایسے ہی نہیں کہ بس بیٹھ گئے ایک علاقہ بانٹ لیا. میں کسی کی تنقید تو نہیں کرتا ہوں. مستقل طریقے سے کام ایسا ہونا چاہیے. کام کے اندر مستقل مزاجی کے ساتھ کام ہونا چاہیے. 24 گھنٹے وہاں کا عملہ جو ہے لکھنے پڑھنے میں لگا ہوا ہے, کلٹ کرنے میں لگا ہوا ہے, رسائل بنانے میں لگا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں, آپ بھی ایک اخبار چلاتے ہیں, ایک ادارہ لکھنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. ایک ادارہ لکھنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. ادارہ لکھنا بھی بڑی بات ہوتی ہے. مجھے معلوم ہے کہ میرے جذبات کو آپ جانتے ہیں کہ میں ایک زمانے میں اکیڈمی چیئرمین رہا, تو میری فکر تھی کہ میں وہاں جاؤں تو وہاں سب سے پہلے میں نے خبر نامہ نکالا. تو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک اخبار کیا کر سکتا ہے. آج بیٹے آپ ہیں لیکن آپ کے اخبار کیا کرتا ہے آپ کو معلوم ہے, پبلک جانتی ہے. انتظار کرتے ہیں انقلاب آ رہا ہے, دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں. تو اخبار کی ایک اہمیت ہوتی ہے. اس کو اجاگر کرنے والی شخصیت ہی ہمارے ابوالکلام آزاد کی ہے. اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اگر کچھ کرنا ہے تو اب دیکھیے, سب سے پہلے یہاں پر انہوں نے بالکل رسائل کو فروغ دیا ہے. اچھے قلمکاروں کو سامنے لایا ہے. اچھے قلمکاروں کو کوشش بھی کرتے ہیں. ایسے نہیں کہ امنا صدقہ نہیں ڈال لیتے. باقاعدہ بیٹھ کر وہ ایک پینل کام کر رہا ہے جو کس طریقے سے ترتیب دیا جائے, اس کے بعد ادارہ کیسے لکھا جائے. تو بہت خوشی ہوتی ہے. اب اس طرح کتابیں بھی باہر آئیں گی. بچوں کے ادب میں ایک نئی راہ ہم تلاش کر رہے ہیں. نئے لکھنے والوں کو بنائیں گے. اور یہ بھی میں آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اور بہت سے رائے بھی میں دوں گا انشاءاللہ, کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ بچوں کو بھی سامنے لائیں گے, کہ بچے لکھنے والے بچے قلمکار کو سامنے لائیں گے. شاعری بھی بچوں کو اب کیا ہو گیا ہے, ہم ادب شاعری کی حد تک محدود کر چکے ہیں مان لیا میں, لیکن شاعری بھی آتی کہاں ہے. شاعری کو پڑھنا ہو تو بھی کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ شاعری کے سب سے پہلے اوزان کو جاننا ضروری ہے. آپ ایسے ہی مثال کے طور پر کوئی شعر پڑھ لیتے ہیں تو جب تک اس کا وزن آپ نہیں جانتے وہ شعر کو آپ نہیں پڑھ سکتے. شعر کو پڑھنا ہو تو بھی آپ تو سب سے پہلے اس وزن کو جان کر آپ غزل. تو آپ جیسے آئے بھی ہیں, میرے پاس بچوں کی تربیت ہو رہی ہے, وہ دیکھ کر جائیں. تو یہ کام ہر جگہ اگر ہو جائے, اردو ماشاءاللہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ اردو کیا ہے. اب NCPL ہی کو لے لیجئے, اب ہم بار بار آپ کہتے ہیں آپ کے اندر بھی کبھی آپ تو صحافی ہیں, آپ تو کرنا ہی پڑتا ہے. تو دشمنی کر رہی ہے, تعصب کر رہی ہے. اب تعصب کر رہی ہے وہ تو NCPL جیسے ادارے کو بحال رکھی ہے, وہاں بجٹ بھی بڑھا رہی ہے. ہر سال بجٹ بڑھ رہا ہے اور ماشاءاللہ کام کریں گے تو بجٹ بڑھے گا. اب ہم بجٹ پوچھتے ہیں. اب یہاں اردو اکیڈمی بجٹ اب شاید 1.5 کروڑ, ٹھیک ہے. اب وہ بجٹ لے کے آپ کیا کریں گے؟ یہ تو پہلے آپ کے پاس تو کم از کم اس کا مسودہ تو تیار ہونا چاہیے. اغراض و مقاصد تو تیار ہونا چاہیے. اغراض و مقاصد, بات کرے مشاعرہ, بات کرے سیمینار, دوسرا کام نہیں ہے. کتابوں کی دنیا پر آپ کی توجہ ہی نہیں ہے. کتابوں کے نئے لکھنے والوں کو آپ نے تیار کیا ہی نہیں ہے. جو لکھنے والے ہیں انہی کی تائید کی, انہی کی نصرت کی, انہی کو آپ نے آگے بڑھایا. آپ کالجوں میں جائیے, ہر کالج کے اندر نئے بچے ملیں گے. کالج میں صرف کیا ہے, نصابی تعلیم کے علاوہ غیر نصابی تدریس بھی ضروری ہے. غیر نصابی تدریس کے اندر آپ 2-3 دن کا سیمینار ان لوگوں کے سامنے رکھنے کے بجائے بچوں میں رکھیے. بچوں میں تخلیقی ادب لائیے. یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو ان کو تیار کرنے والا کون ہوگا, یہ بھی ایک سوال آپ کے سامنے. تو ایسے مل جائیں گے, افراد مل جائیں گے آپ کو, اچھے جو قلمکار ہیں, اچھے جو قابل اساتذہ ہیں ہندوستان میں ملیں گے. ان کو بلائیے, ان کے درمیان بچوں کو تھوڑا سا دیکھیے. بچوں کا آپ دیکھیے, پڑھنا ہم نے سکھایا. ایک بچے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 20 سے 25 افعال کو خود آپ پیش کریں گے. خالی آپ ایک شعر پیش کرو, اس کے افعال بچے پیش کریں گے. کہانی لکھنا بھی یہ بچوں کو سکھائیں. کہانی لکھنا, خالی پرانا زمانہ کہانی چلا گیا حضرت. کیسی کہانی آپ لکھتے ہیں؟ یہ کہانی تھا, ایک بوڑھا تھا, ایک بوڑھی ماں تھی, وہ دونوں مل کر رہتے تھے. اس کے بعد وہاں ایک چوہا. کیا ہے حضرت, یہ بچے سنتے رہے, چھوڑو یہ کہانی. آج نیا دور ہے, نئی زندگی ہے. یہ آپ کو فکشن نگاری ہے, آج نیا ہے, جینیٹک انجینئرنگ ہے. بچوں کو لائیے, بچے سارے مضامین میں آگے بڑھیں. بچوں کے اس کو رکھ کر کام نہ کرو, آپ نصاب کو رکھ کر کام کرو. بچے حساب بھی پڑھتے ہیں, سائنس بھی پڑھتے ہیں. حساب کے اندر الجبرا بھی ہے, جزا فقل بھی ہے, ارتھمیٹک بھی ہے, جیومیٹری بھی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ سائنس ہی نہیں ہے, سائنس کے ساتھ فزکس بھی آتا ہے. سائنس کے ساتھ آپ کو جانتے ہیں کہ سائنس کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کہ سائنس کے اندر حیاتیات ہے نا, اور اس کے بعد نباتات الگ ہیں. اس کے اندر کے چیزیں یہ فکس ہی ہے. اب اس میں فزکس آتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ بچے
تو اس کے بچے جانیں یہ چینج ہونے کی چیزیں نہیں ہیں. فزکس پینڈولم فکس، عمل تختیر فکس، ڈسٹیلائزیشن فکس، یہ بدلنے کی چیزیں نہیں. اس کے علاوہ سائنس کی دنیا بہت بڑی ہے. اب آپ سماجی جائیں گے، اسے آپ نے چینج کر لیا. اب خط استوا طے شدہ، اس میں بدلنے والی چیزیں نہیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ بحر الکاہل بدلنے والی چیز نہیں، اس کا نام وہی رہے. اس کے علاوہ اس کے اندر کی چیزیں بہت ہیں. آج ہم پڑھا رہے ہیں، بچے ہائی ٹیک پہ گئے تو کہیں آپ نے پوچھا تو فلاں کی راجدھانی کون سی ہے، بچوں کو معلوم نہیں. بچے پڑھ رہے ہیں، بچے جنرل نالج سے دور ہیں. آج IAS آفیسر کے امتحان ہوتے ہیں، کس میں ہوتے ہیں؟ اردو میڈیم میں ہوتے ہیں. کیس کے اردو میڈیم میں. اردو نے آپ کو کیا بگاڑا؟ آپ بولتے ہیں کہ اردو نے کیا دیا. میں کہتا ہوں کہ BBC لنڈن چل رہا ہے، وہاں اینکر کون ہے؟ اردو میں ہے نا، ہے نہیں ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ اردو، آج ہندی کو وہ لوگ اردو سمجھتے ہیں، اردو کو سب ہندی سمجھتے ہیں. اردو کا صدقہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے. ابھی نئی نسل کو اردو سے جوڑنے کے لیے NCPL آپ جیسا بتا رہے تھے کہ مختلف شعبوں میں خدمات انجام دے سکتے ہیں، باوجود اس کے لوگ جو ہیں اردو سے دور ہو رہے ہیں، یا پھر خود اردو دان اردو سے دور کرنے کی ایک مہم پس پردہ چلا رہے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اب ان پر محنت کرنی چاہیے. اب اپنا کام دیکھیے محترم، اب یہ مختلف زاویے ہیں. ماشاءاللہ بہت سے ادارے نام نہیں لیتا کام کر رہے ہیں، وہاں اردو پر بھی کام کر رہے ہیں. اب بعض بچے ماشاءاللہ اردو میں اردو چھوڑ کر نہیں ہیں، ماشاءاللہ اپنا کام کر رہے ہیں. وہ لوگ اپنی مہم چلا رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہو رہا ہے. پوری دنیا میں اردو زندہ ہے، زندہ رہے گی. کوئی مہم نہیں جہاں الحمدللہ. اب میں اسی کیمپس کو لیتا ہوں، اردو میڈیم سے نکلنے والے بچے ڈاکٹر بھی ہیں، اردو میڈیم سے نکلنے والے بچے انجینئرنگ میں، اردو سے نکلنے والے بچے نرس بھی ہیں. میں کیا کہتا ہوں، میرے سامنے ہے. ہم لوگ اتنا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ان کی مہم میں کچھ فائدہ نہیں ہوا ہے. الحمدللہ اردو زبان زندہ ہے، زندہ رہے گی، یہاں سے لنڈن تک بھی زندہ ہے. بطور NCPL رکن اس وقت جنوبی ہند کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں، تو ترجیحات کیا ہیں آپ کے؟ میں انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ مستقل طریقے سے، میں نے ڈائریکٹر صاحب سے بات بھی کیا ہے کہ ادب اطفال اور تخلیقی ادب، تخلیق کار، ہم کیا ہے فکس ہیں، فلاں نام نہیں. ہم نئے نام لائیں گے، ہم نئے ناموں کو تیار کرنے کی کوشش کریں گے. خالی آپ کے پاس وہی آپ بولتے ہیں شعراء کے نام دو لسٹ، ہم نئے شعراء لائیں گے، نئے ادیب کوشش کریں گے. ہم تیار کریں گے کہ ایسے کلاسز لیں گے، پہنچ کر لیں گے تو وہاں پر ان بچوں کی تربیت کریں گے. ہم بچوں سے شروع کریں گے. اور تخلیقی نوجوان ہیں، نوجوانوں میں جذبہ ہے. یہ مت سمجھو کہ میں نے کچھ MBBS کالجز میں گیا، وہاں کے نوجوان مجھے ملے، کہنے لگے وہ کچھ اشعار سنائیں. اب میں نام لوں تو عجیب لگے گا، بعض بچے شعر بھی سنائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ چھپے ہوئے لوگ ہیں، ان کو سامنے نہیں لایا گیا. سامنے اس لیے نہیں لایا گیا کہ آپ تو اسٹیج پر بیٹھنے کی نہیں، سامنے آنے کی توفیق بھی نہیں ہوئی. انشاءاللہ ہماری فکر رہے گی نئی نسل کو عصری تقاضوں کے ذریعے، انشاءاللہ یہ بھی ایک ہمارا عصری تقاضا یہ ہے کہ نئی نسل کو سامنے لایا جائے. کیا NCPL کسی پولیٹیکل پریشر میں کام کرتا ہے یا پھر آزادانہ طور پر کام کرتا ہے؟ پولیٹیکل پریشر تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں. میں نے خود تلاش کر کے دیکھا، کئی کتابیں وہاں پرنٹ ہوتی ہیں، کئی کتابیں. آپ بھی اپنا آج مسودہ بھیجیے، وہاں کے قانون سے آپ جڑ جائیے، الحمدللہ آپ کی کتاب منظور بھی ہو جائے گی، آپ کو لیٹر بھی آ جائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کام کرو کہتی ہے. اب ہم نے طے کیا ہے، ڈائریکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کہا کہ ہمارے پاس کتابیں، ابھی دیکھیے کوئی صاحبہ کوئی بہت بڑا اعزاز لے کر آئی، مسلمانی ہے، کنڑا میں اس نے کچھ لکھا تو آپ نے اس کے میں بھی دیکھا تھا. اب ان کی کتاب کی ہم لوگ انشاءاللہ اس کا ترجمہ کریں گے، باقاعدہ ہم اس کو NCPL میں لائیں گے. اب اس کا اجرا ہم کیا کریں گے، منسٹری میں جائیں گے. وہ لوگوں کو فرصت نہیں رہتی، وہی اس کا اجرا کریں گے. ہم ان کو اعتماد میں رکھنے کے لیے کام کر رہے ہیں. قیمتی سرمایہ ان کے پاس بھی ہے کنڑا میں. اب کنڑا میں کوئمپو نے کتنا اچھا لکھا ہے. کوئمپو کے اب دیکھیں کوئمپو کی کتنی اچھی جو سیکولر باتیں ہیں، تو وہ باتوں کو ہم اردو میں ترجمہ کریں گے. کوشش کریں گے کہ کنڑا میں بھی جو لوگوں نے کام کیا اس کو ترجمہ کریں گے، ہمارے ترجمے کو ان کے پاس لے کر جائیں گے. انشاءاللہ یہ کام محبت والا ہوگا انشاءاللہ. اس سے NPT سے بھی بات ہوئی ہماری، اس طرح کا ہم کام کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ. جی، ابھی جو حال ہی میں بکرس ایوارڈ لینے والے بانو مشتاق ہیں، ان کے سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت مبارکباد دیتا ہوں میں. یہ تو بہت اچھا کام ہے کہ دیکھیے کہ کسی بھی زبان کیوں نہ، سب زبان ہندوستان کی زبانیں ہیں.
سب زبانوں کی وہی یہ ہے. وہ ہم مبارکباد بھی دیتے ہیں. انہوں نے جو کہانیاں اتنی اچھی پسند آئے کہ کسی نے انگریزی میں ترجمہ کیا, اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا کہ اس کو اعزاز مل گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسی کتاب کو جو قیمتی سرمایہ جب پہ پورے ہندوستان کے لیے بھی اعزاز ہے یہ, تو ہم چاہتے ہیں کہ اسے ترجمہ کریں. ضرور ہم کریں گے. ہم آئندہ اس پر ضرور خیال رکھیں گے. اہل اردو کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ابھی اس وقت ہم بچے چھوٹے چھوٹے جو بچوں کا ادب ہے اس پر خاص توجہ دی جائے اور تخلیقی ادب کو بھی توجہ دی جائے. تو ہم چاہتے ہیں کہ LKG سے لے کے ڈگری کالج تک بچے ہی ہیں. ہم ابھی یہی پرنسپل میں بات کر رہے ہیں کہ پہلی کلاس ہے تو اس کا مواد کیا ہونا چاہیے, ہم ایسی کتابیں تیار کریں. دوسری کلاس اس کے لیے کیا مواد ہونا چاہیے, تیسری کلاس اس کے لیے کیا مواد ہونا چاہیے. اس لیے کہ جو DSCRT ہو SCRT ہو وہاں جا کے کام کرتے ہیں, NCRT وہاں کام کرتے ہیں, تو وہاں کبھی کبھی ان کے پاس مواد نہیں ہوتا. ہم اچھے شعراء کو ہاں کیا ہوتا ہے پہلی کلاس میں کوسی نظم ڈالنا معلوم نہیں, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تم. لیکن یہ بھی دیکھیں کہ کم از کم یہ بچے اس چیز پر اترتے ہیں. ایک نئی ہم کھوج لگا رہے ہیں. کوشش یہ کریں گے, کچھ نہ کچھ وعدے نہیں کریں گے, ہم زیادہ وعدہ بھی نہیں کر سکتے, جتنا ہم ممکن ہوگا اچھا کام کر کے انشاءاللہ دکھائیں گے. یہ تھے حافظ کرناٹکی صاحب, جنہوں نے بتایا کہ کس طرح سے NCPUL کام کر رہا ہے اور آنے والے دنوں میں جنوبی ہند میں خاص کر سے وہ کس طرح سے تخلیقی کام و کاج کو ترجیح دینا چاہ رہے ہیں. انہوں نے ساتھ میں کہا کہ اردو زبان مٹنے والی زبان نہیں ہے. آج بھی اردو زبان کی اہمیت اتنی ہی ہے جو جس طرح سے پہلے تھی, بلکہ اس سے زیادہ بھی آج اردو میں خدمات انجام دینے کے اور ترقی پانے کے مواقع ہیں. کیمرہ پرسن امتیاز کے ساتھ